کو تو قبول کرتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں، لیکن حسن و حسین کے لیے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن، جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن، اور جس کے دل خالی ہوں گے اس جنگ کہ تمام نوجوانوں کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں جانتے کہ سعودی حکومت کتنی مجرم اور خبیث ہو چکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا ہم کو اپنے درمیان ایسے پروگرام نہیں منعقد کرنے چاہیے جن سے یہ بات لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اور دماغوں میں بیٹھے کہ ہم الگ فرقہ ہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں، ہم لوگوں سے الگ ایک مذہب لیے ہوئے ہیں اور لوگوں کی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے یہ تصورات ہیں تو ہم منکر قرآن ہیں، منکر حدیث ہیں، منکر رسالت ہیں، منکر نبوت ہیں۔ ہمارا جو کام ہے وہ یہ کہ یہ اسلام سب کے لیے سب تک پہنچنا چاہیے، یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری پوری دنیا میں اور بالخصوص اس ملک میں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو اگر شیعیت اور سنیت کے درمیان فرق ہوگا اور بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان فرق ہوگا اور مقلدیت اور غیر مقلدیت کے درمیان فرق ہوگا اور یہ دیواریں کھڑی کی جائیں گی اور یہ رکاوٹیں ہوں گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جس اسلام کو لے رہے ہیں وہ اسلام وہ نہیں ہے جو قرآن نے دیا ہے، وہ اسلام وہ نہیں ہے جس کی تبلیغ نبی نے فرمائی تھی۔ آپ نے ڈپلیکیٹ اسلام تیار کر رکھا ہے، آپ کا یہ اسلام بیمار ہے، یہ کینسر زدہ ہے، یہ بونا اسلام ہے، یہ چھوٹا اسلام ہے، یہ گٹھل اسلام ہے، یہ اسلام وہ ہے جس کو آپ نے کسی ڈربے میں بند کر دیا ہے، یا اس پر خول چڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمٹ گیا ہے، سکڑ گیا ہے، دبا دیا گیا، کچل دیا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس لیے پیدا ہو رہی ہے، ورنہ اسلام تو پھیلنے آیا تھا، اور پھیلنے آیا تھا اس لیے نہیں کہ وہ دوسروں پر چڑھائی کرے اور دوسروں پر حکمرانی کرے، اصلاً اس لیے آیا تھا کہ وہ رحمت نبوی بانٹے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سب تک پہنچائے، وہ اللہ کے آخری پیغام کو تمام لوگوں تک منتقل کرے۔ ایسی صورتحال میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ محرم کے ایام ہو یا ربیع الاول کے، پوری امت مسلمہ کے بھی پروگرام ہو اور امت مسلمہ تمام امتوں اور قوموں کو دعوت دے اور سب کے درمیان اپنی بات پیش کرے، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن جو صورتحال ہر جگہ ہو رہی ہے کہ لوگوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، قتل و قتال کے حالات ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تفریق اور نزاع اور جھگڑے ایسے ہیں کہ جو پیدا کیے جاتے رہتے ہیں، اور ہم صرف اپنے اپنے حلقوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے جس سے سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن حسن و حسین کے لیے فرمایا کہ نوجوانان جنت کے سردار، کیونکہ آپ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، باہر ام سلمہ دالان میں یا آنگن میں تھیں، اور اس کے بعد کمرے میں جو گئیں تو دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں بلک بلک۔ کہا کہ حضور کیا بات ہو گئی؟ فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابھی جبرائیل امین نے مجھے بتایا کہ آپ کے نواسے کو کربلا میں ذبح کر دیا جائے گا، اور وہاں کی اس مٹی کو، خون آلود مٹی کو میرے سامنے لائے تو میں تڑپ گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی گئی، صحیح حدیث ہے۔ ظاہر ہے کہ ناصبیوں کو یہ حدیثیں پسند نہیں آتی، وہ ان میں کیڑے نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، یہ ان کے اندر کی تاریکی ہے، یہ ان کے اندر کی نحوست ہے، یہ ان کے نفس کی خباثت ہے جو اس شکل میں سامنے آتی ہے کہ وہ ان حقائق کو قبول نہیں کر پاتے۔ وہ اس کو تو قبول کرتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں، کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ وہ رضی اللہ عنہ، ایسے مجرم خبیث کمینے انسان اس امت میں رہنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ کہیں اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، کہیں سلفی کہتے ہیں، کہیں وہ ناصبی ہوتے ہیں، اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا کہ ایسے تمام لوگ جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں اور جو حضرت علی کے بارے میں روایتیں آئی ہیں ان کو نہ مانیں، اور حسن و حسین کا جو مقام سیادت ان کے نانا نے، ہم سب کے نبی نے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، اور پھر یہی نہیں، عطرتی اہل بیتی کہہ کر حسن حسین کی اولاد کے بارے میں جو کچھ طے فرمایا، اور جس سے یہ اشارہ دیا کہ ان میں جو لوگ اٹھیں گے
وقت کی طاقتوں سے لڑیں گے اور جو ہر دور کے ظالموں کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ جو سلسلہ چلے گا یہی برحق ہوگا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہوگا. جو لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جن کے خلاف یہ اٹھیں گے وہ کسی نہ کسی پہلو سے مجرم ہوں گے. اور یہی وہ فہم تھا جو امام ابو حنیفہ کو حاصل ہوا. لہذا امام ابو حنیفہ نے حضرت حسین کے پوتے حضرت زید نے جب وقت کی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، یعنی یہ کہا کہ یہ باطل حکومت ہے، مجرم حکومت ہے اور ہمیں خلافت راشدہ کا نظام قائم کرنا ہے، تو امام ابو حنیفہ نے ان کا ساتھ دیا. مدینہ منورہ کے امام مالک نے ان کا ساتھ دیا اور امام ابو حنیفہ پر بنی امیہ کے گورنر نے کوڑے مارے اور امام مالک کو کوڑے مدینہ منورہ میں مارے گئے. انہوں نے یہ سزا برداشت کی لیکن اہل بیت کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا. وہ جانتے تھے کہ قیامت میں اللہ ان سے محبت کرنے والوں کو عزت دے گا، ان کو قریب کیا جائے گا، وہ حوض کوثر پر حاضر ہوں گے. امت کا فقیہ اعظم یہ جانتا تھا، امت میں دار الہجرت کا امام یہ جانتا تھا. امام شافعی رحمہ اللہ کو صرف اس شبہے میں کہ یمن میں وہ اہل بیت کا ساتھ دے رہے ہیں گرفتار کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئیں، ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور یمن سے بغداد لایا گیا. کس مصیبت کے ساتھ، کس عزیز پیدا کیے کہ وہ اس مصیبت سے بچ گئے. یہ ہے وہ تاریخ، ایک ہماری حکومتوں کی سیاہ تاریخ، جنہوں نے مظالم کیے ہیں ان پر جو اہل حق رہے، جنہوں نے ظالم حکومتوں کے خلاف خروج کیا. جب حضور پاک علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ سید الشہداء حمزہ ہیں، میرے چچا، وہ سید الشہداء ہیں، اور پھر سید الشہداء کے بعد نمبر 2 پر وہ انسان ہوگا جو وقت کی ظالم حکومت کے سامنے کھل کر حق بات کرے گا اور وہ حکومت اسے مار دے گی تو سید الشہداء کے ساتھ جنت میں اللہ کا یہ بندہ ہوگا. فرمایا تھا حضور پاک علیہ السلام نے جو ظالم حکمراں ہوں گے، غلط بات کریں گے، ان سے جو شخص ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن، جو دل سے جہاد کرے گا وہ مومن، اور جس کے دل خالی ہوں گے اس جذبے سے اس کے اندر ایمان رائی کے دانے کے برابر باقی نہیں رہے گا. 1-2 حدیثیں نہیں ہیں. جو لوگ اس طرح کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی حاکم جیسا بھی ہو بس آپ اطاعت کیجئے، وہ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ حدیثوں میں خلط مبحث کرتے ہیں، وہ الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان کے اندر فہم نہیں، ان میں فقاہت نہیں، وہ فقاہت سے دور، وہ ایمانی جذبات سے محروم لوگ ہیں جو اس طرح کی تعویلات کر کے ظالم حکومتوں کو جواز فراہم کرتے ہیں، انہیں باقی رہنے دینا چاہتے ہیں. کیا ہم اور آپ آج یہ نہیں جانتے کہ سعودی حکومت کتنی مجرم اور خبیث ہو چکی ہے، کس طرح وہ اسرائیلیوں سے تعلقات قائم کر رہی ہے. یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ حرمین شریفین کی سیکورٹی حج کے ایام میں یہودی کمپنی کو دی جاتی ہے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر جزیرۃ العرب کے شمالی علاقے میں وہ شہر بسائے جا رہے ہیں جہاں ہر طرح کی آزادی ہوگی، عریانیت کی آزادی ہوگی، شراب کی آزادی ہوگی، خفیہ طور پر پورے ملک میں شراب کی آزادی ہے، سود کا دورہ ہے، فحاشیوں کو رواج دیا جا رہا ہے. 300 سینما گھر قائم کر دیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں اور یہی صورتحال امارات کی ہے، یہی بحرین کی ہے، یہی مصر کی ہے. یہ مجرم حکومتوں کے وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں مسلمانوں کو موقف وہ اختیار کرنا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے اور جس کو نبی نے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کی طرف میلان بھی اختیار مت کرنا ورنہ دوزخی بن کے رہو گے. میلان بھی اختیار مت کرنا، اور جو ان کے ملازم بنے، ان کے مداح بنے، ان کی تعریف کرے، ان کی تعویل کرے، وہ کمینے لوگ ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ایک حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، کمینے ہیں. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اس بات کو اور موقف طے کر لینا چاہیے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کے ساتھ ہیں، ہم نبی کے ساتھ ہیں. قرآن اور نبی حجت ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک خاص مقام خلفائے راشدین کو دیا ہے، اگرچہ ان کو معصوم نہیں بتایا ہے، اور پھر ایک خاص مقام نبی پاک علیہ السلام نے علی کو دیا ہے، فاطمہ کو دیا ہے، حسن کو دیا ہے، حسین کو دیا ہے. وہ فرمایا ہے یہ ہے میرے اہل بیت،
حضرت ام سلمہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور متعدد صحابہ سے روایتیں ہیں کہ حضور نے صرف ان لوگوں کو ایک چادر میں لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، ان کو ہر برائی سے محفوظ فرما، ہر گندگی سے پاک فرما۔ بلکہ حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ جو ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، انہوں نے کہا کیا حضور میں نہیں ہوں ان میں شامل؟ فرمایا کہ آپ کا اپنا مقام ہے لیکن میرے اہل بیت یہ ہے۔ صحیح حدیثوں سے یہ حقائق ثابت ہیں، ان حدیثوں کو موڑتے ہیں، توڑتے ہیں، بگاڑتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں کچھ جھوٹے اہل سنت۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اہل سنت میں وہی لوگ برحق ہیں کہ جو اہل بیت کے مقام کو بھی سمجھتے ہیں، صحابہ کے مقام کو سمجھتے ہیں، اور پھر صحابہ میں کون جمہور صحابہ تھے جو حق پر تھے اور کون وہ تھے جنہوں نے غلط رویہ اختیار کیا۔ عبداللہ ابن ابی والا رویہ اختیار کیا، عبداللہ ابن ابی سرح والا رویہ اختیار کیا، ولید ابن عقبہ والا رویہ اختیار کیا، معاویہ ابن حدیج والا رویہ اختیار کیا، بسر ابن ارطات والا رویہ اختیار کیا۔ یہ سب رویہ اختیار کرنے والے ظالم تھے، خطا کار تھے، عاصی تھے، طاغی تھے، باغی تھے، اور حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اور صحابہ اور تابعین کی کتابوں میں ان کے بارے میں وضاحتیں۔ تو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو حق پر قائم ہے، ایمان کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرنے والا ہے، اور جس کا جو مقام حضور پاک علیہ السلام نے طے فرما دیا ہے اس مقام کو ماننے والا ہے اور اسی مقام کے اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کرنے والا ہے، بس صرف وہ اہل حق ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ اہل حق نہیں۔ اس لیے جو پروپیگنڈا مہم چلاتے ہیں بہت سے لوگ اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور امت کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آئیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ تمام نوجوانوں کی سیادت اور قیادت حسن اور حسین کے ہاتھ میں۔ حسن کی قیادت کا خلاصہ یہ ہے کہ اقتدار چھوڑ دو، جب مسئلہ آ جائے دنیا اور آخرت کا تو آخرت کو ترجیح دو، دنیا پہ لات مارو، جانے دو ظالموں کے پاس حکومت، جانے دو، اور ان سے ہٹ کر اور حکومت سے دستبرداری اختیار کر کے زہد والی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے حضرت حسن کا کردار۔ حضرت حسن کا کردار یہ نہیں کہ وہ باغیوں کے ساتھ محبت کرنے لگے، ان سے دوستی کرنے لگے، جنہوں نے ان کے والد اور ان کے ساتھ جو جمہور صحابہ تھے ان کے قتلے کیے، سر توڑے، ہڈیاں توڑ دیے، گوشت کاٹ دیے، ان کے وہ دوست بن گئے۔ نعوذ باللہ یہ کہہ دیا جائے تو پھر تو حضرت حسن کی طرف جرم کی نسبت ہو جائے گی۔ انہوں نے ان کی خاطر حکومت چھوڑ دی کہ جاؤ دنیا کے مزے کر لو، بعد میں اللہ تعالیٰ تم سے نمٹے گا۔ اور حضرت حسین کا کردار یہ ہے کہ وقت کی جو بھی حکومت ہو، ظالم اور طاغی اور باطل پرست، اس کے خلاف نکلنا ہے اور اپنی طاقت لگانا ہے، اس کے راستے میں چاہے جانیں چلی جائیں، شہادت کا مقام حاصل ہو تو کیا کہنے۔ یہی وہ مقام ہے جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، یہی وہ مقام ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہی وہ مقام ہے جو اہل ایمان کا سب سے بلند ترین مقام ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے پر خوشی ہونی چاہیے، یہ مقام رنج کا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اسی لیے کہا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کہنا۔ یہ تو تمہارے بستروں پہ جو مرتے ہیں، اسپتالوں میں جو مرتے ہیں، ادھر ادھر مرتے ہیں، ان کو کہو یہ کہ مردہ ہیں، لیکن شہادت کا جس کو تمغہ حاصل ہو گیا، شہادت کا جس کو مقام مل گیا، جس کا خون اللہ کی محبت میں بہہ گیا، یاد رکھو کہ اس کو مردہ کے لفظ سے یاد مت کرنا۔ وہ تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیار سے اس کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کی روح کو جنت کے پرندوں کی روح میں داخل کر دیتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے جہاں چاہو جنت میں رہو۔ یعنی اس کا جو برزخی دور ہے، قبر کا جو دور ہوتا ہے، وہ دور بھی اس کو گزارنا نہیں ہوتا، پہلے ہی مرحلے سے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ خصوصی معاملہ ہے اور اللہ اس کی میزبانی کرتا ہے اور اس کی خاطرداری کرتا ہے۔ یہ مقام ہے شہداء کا، اور یہ جو مقام شہداء کو عطا کیا گیا ہے یہ شروع ہوتا ہے اس بات سے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں،
5 ارکان میں سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جو گواہی ہے اس کو شہادت کہتے ہیں۔ یہی گواہی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہے کہ اللہ کی خاطر اور نبی کی خاطر اور قرآن کی خاطر اور اسلام کی خاطر اپنے جسم سے، اپنے خون سے، اپنی رگوں سے، اپنی رگ گردن سے گواہی دو کہ اللہ یہ خون تیرے لیے حاضر ہے، یہ جان تیرے لیے حاضر ہے، اللہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ یہ وہ آخری گواہی ہے جو کلمہ طیبہ سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ہمالیائی چوٹی نہیں، ثریا نہیں، 7ویں آسمان نہیں، عرش بری تک پہنچتی ہے۔ یہ گواہی اس کو وہاں تک پہنچاتی ہے۔ اسی گواہی کے لیے اسلام ہے، اسی گواہی کے لیے نبی کو بھیجا گیا۔